السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یوں ہی بخیر و عافیت رکھے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ مسلسل کئی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے رمضان کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت اور بہترین باتیں سامنے آ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے اور اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان تو ہے ہی ہے، اس کے روزے بھی اللہ کے نزدیک اتنے ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ مہینہ اتنا عظیم الشان کیوں ہے؟ اس کے روزے اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ اہمیت کے حامل کیوں ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ رمضان کی خصوصیات ہیں، کئی خصوصیات ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر عبادات میں نہیں رکھے ہیں۔ رمضان کی میں پہلی خصوصیات آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح ہے، تہجد کی نماز ہے، رات میں ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، اللہ اس کے بدلے بھی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ دیگر عبادتوں میں اس طرح کے وعدے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص روزے داروں کے لیے جنت کا ایک باب بنایا ہے۔ اس باب کو ریان کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اس دروازے صرف روزے دار داخل ہوں گے، دیگر کوئی اور دیگر اعمال والے داخل نہیں ہوں گے۔ جب ایک مرتبہ سارے لوگ داخل ہو چکے ہوں گے، اللہ اس دروازے کو بند کر دیں گے۔ اسی طریقے سے روزے خصوصیات میں یہ بتایا، رمضان کی خصوصیات میں اللہ تبارک تعالیٰ روزے داروں کے لیے پتہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کو روزانہ آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دیگر کسی عبادات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے مشتاق نہیں سنایا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کے تعلق سے بات ہے، کوئی ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بتائے کتنے ثواب ملیں گے۔ باقی دیگر عبادتوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان یہ اعلان فرما دیا، اس کے اتنے ثواب ملیں گے، اس کے اتنے ثواب ملیں گے، مخلوقات پر ظاہر کر دیے۔ لیکن روزہ کے بارے میں کہا کہ روزہ کا ثواب بے حد اور بے حساب ہے، جس کی علم بتائے کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ اسی طریقے سے روزہ دار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دو خوشیاں ہیں۔ اس کا مژدہ سنایا گیا ہے کہ روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو بتائے کہ روزانہ جب ہم بھوک اور پیاس سے، اسی طریقے سے جب ہم افطار کے وقت جاتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا رکھا رہتا ہے، پانی ہے، لسی ہے، شربت ہے، جب اس کو ہم پیتے ہیں تو خوشی کا احساس ہوتا ہے ہمارے اندر۔ کہا کہ ایک تو افطار کے وقت خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی جو روزہ داروں کو ملے گی اس دن ملے گی جب اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا۔ اسی طریقے سے روزہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں روزہ کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان اس خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ایک ایمان والا اگر روزہ رکھے تو وہ ساری چیزوں کو پانے والا ملے گا۔ علماء نے ایک چیز روزہ داروں کے تعلق سے یہ لکھی ہے کہ کل قیامت کے جب اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسروں کے حقوق دلائیں گے، مثلا ہم نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ جس پہ ہم نے ناحق ظلم کیا ہے، اس کے ظلم ہمارے سر پر ڈال دیں گے اور ہمارا ثواب، ہماری نیکیاں انہیں دے دی جائے گی۔ لیکن کہا کہ روزے داروں کے لیے روزہ کا مطلب ہے کہ روزے سے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ یہ بندہ اور اللہ کے درمیان کا یہ عمل ہے۔ اس طرح کے ہم دیکھیں تو روزہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کے مہینے نصیب کیے ہیں تو یہ اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت کی چیز بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا، کہ ہماری عمر میں اتنی برکت دے کہ رمضان المبارک مہینے تک ہم پہنچے۔ کیوں کہ
کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی دلاتے ہیں۔ ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی لکھے کہ ایک رمضان صرف خلوص اللہیت کے ساتھ ہم روزے رکھنے والے بن جائیں، اللہ اس کی برکت سے ہماری عمر کی تمام گناہوں کے بخش دے۔ تو یہ بڑی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بتائے کہ ہم یوں ہی ضائع اور زائل نہ کریں، بلکہ ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اس کو عبادت میں گزاریں۔ تلاوت قرآن مجید ہے، دیگر بہت سارے امور ہیں جو رمضان المبارک کے اندر کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے، کل قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ حوض کوثر سے ان کے اسے پانی پلائیں گے، بتائے کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام روایات بتائے کہ کسی دیگر عبادتوں کے لیے اتنی وستار سے، اتنی تفصیل سے نہیں آئے ہیں۔ دیگر جیسے نماز کے تعلق سے ہے، بتائے کہ نماز کی فضیلت آئی تو اس کے مسائل بھی بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں، لیکن بتائے کہ روزے کے تعلق سے صرف فضیلتیں بہت بیان کی گئی ہیں۔ روزے کے تعلق سے بے شمار فضائل حدیث پاک کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کی خصوصیت بیان فرمائے ہیں، کبھی روزے کی فضیلت بیان فرمائے ہیں، کبھی روزے داروں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، کبھی بتائے کہ روزے کہ کیا بدلہ ہوں گے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ روایتوں کے اندر بڑی تفصیل سے بتایا کہ روزے دار اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ بڑا عظمت والا ہے، فضائل والا ہے، اللہ کے نزدیک قدر و قیمت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی وقت کا، کبھی بتائے کہ جگہ کے، کبھی مہینے کے قدر کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے نزدیک لائق قدر ہے، لائق کی فضیلت ہے۔ اس میں ہم جو عبادت کریں گے، جو اللہ کے راضی کرنے کی جو صورتیں نکالیں گے، جو عبادت کے ذریعے سے بتایا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، یقیناً یہ مہینہ وہ تمام مواقع ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ ایک بار ہم للہیت کے ساتھ اس رمضان المبارک کو پتہ کہ پوری زندگی کے لیے بتائے کہ ہم ایسے سامان کر سکتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہو۔ اسی لیے رمضان المبارک میں ہم جو عبادت کرتے ہیں، یہ دھیان رہے، اپنے اندر وہ شعور پیدا کرے کہ پورے سال اس کو ہمیں کرنا ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے، لیکن کب ہے؟ جب کہ رمضان والے عمل ہم دوسرے رمضان تک کرتے رہیں۔ یہی چند باتیں سے چلیے ہمیں اجازت دی۔ جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طریقے سے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔